اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے 12ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورۃ الحود مکمل، اس کی ابتدائی 5 آیت 11ویں پارے میں ہی ہے۔ نمبر 2 سورۃ یوسف کا بقایا حصہ۔ سورۃ الحود میں 4 باتیں یہ ہیں: قرآن کریم کی عظمت، توحید اور دلائل توحید، رسالت اور اس کے اثبات کے لیے 7 انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، قیامت کا تذکرہ، قرآن کی عظمت۔ قرآن اپنی آیت، معانی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے اور اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد و خلل نہیں آ سکتا اور نہ اس میں کوئی تعارض یا تناقض پایا جاتا ہے۔ اس کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی تفسیر اور تشریح اس ذات نے کی ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے اور اسے انسان کی ماضی حالات، مستقبل، اس کی نفسیات، کمزوریوں اور ضروریات کا بخوبی علم ہے۔ منکرین قرآن کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر وہ واقعی قرآن انسانی کاوش ہے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ توحید اور دلائل توحید تو ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات، جو پائے ہو یا پرندے، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا کہ زمین پر رہنے والے کیڑے مکوڑے۔ آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ رسالت اور اس کے اثبات کے لیے 7 انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کی قوم ایمان نہیں لائی سوائے چند، انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، ایمان والے محفوظ رہے، باقی سب غرق ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام، ان کی قوم میں سے جو ایمان لے آئے وہ کامیاب ہوئے، باقی سب پر باضرر کی صورت میں اللہ کا عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قوم کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے باہر اونٹنی نکالی مگر قوم نے اسے مار ڈالا، ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے بڑھاپے کی حالت میں بیٹا اسحاق عطا فرمایا، پھر ان کے بیٹے یعقوب ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم کے لوگ بدکار تھے، عورتوں کے بجائے لڑکوں کی طرف مائل ہوتے تھے۔ کچھ فرشتے خوبصورت جوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، ان کی قوم کے بدکار لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ لڑکیوں سے شادی کر لو مگر وہ نہ مانے، ان پر اللہ کا عذاب آیا، اس بستی کو زمین سے اٹھا کر الٹا دیا گیا اور ان پر پتھروں کا عذاب نازل کیا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جنہوں نے نبی کی بات مانی بچ گئے، نافرمانوں پر چیخ کا عذاب آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے ان کی بات نہیں مانی، اللہ نے اسے اور اس کے ماننے والوں کو ناکام کر دیا۔ اور ان واقعات میں ایک طرف تو عقل، فہم اور سمع اور بصر والوں کے لیے بنا عبرتیں اور نصیحتیں ہیں اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے۔ اس لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے کہ جو کہ حقیقت میں پوری امت کو حکم ہے۔ استقامت کوئی آسان چیز نہیں ہے بلکہ انتہائی مشکل صفت ہے جو اللہ کے مخصوص بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ان کی تعلیمات کے مطابق گزاری جائے جن کے مطابق گزارنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ قیامت کا تذکرہ۔ روز قیامت کے انسانوں کی 2 قسمیں ہوں گی: بدبخت لوگ، بدبختوں کے لیے بولنا عذاب ہوگا جب تک اللہ چاہے گا، حالات کفر پر مرنے والے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ نیک بختوں کے لیے اللہ نے جنت میں ہمیشہ کی ہے حساب نعمتیں رکھی ہے۔ سورۃ یوسف میں قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بے تفصیل ہے۔ تحمید۔ تمام انبیاء کرام کے قصے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا کا پورا صرف اسی صورت میں ہے۔ دوسری صورتوں میں ان کا نام تو آیا ہے مگر قصہ تھوڑا سا بھی ہے، کسی اور صورت میں مذکور نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی بہت زیادہ مشابہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے بھی قریشی بھائیوں نے آپ سے حسد کیا، آپ کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے، آپ علیہ السلام غار سور میں اور مصر گئے، آپ مدینے گئے اور وزیر بنے، آپ پہلی اسلامی مملکت
کے حاکم بنے۔ بعد میں بھائی ان کی شرمندہ ہو کر آئے۔ آپ کے سامنے بھی فتح مکہ کے موقع پر سب نے گردن جھکا لی۔ انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن سے تم پر کچھ عتاب اور معلومات نہیں۔ آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے۔ ان کی سیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ